السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور دعا ہے کہ ہمیشہ خوش باش رہیں۔ 2 دنوں سے بہت مصروف رہی، پورا گھر صاف کر کے تبھی چین آیا مجھے۔ بہت تھک چکی تھی، صبح دل ہی نہیں کر رہا تھا اٹھنے کو، پر میرا نے اسکول جانا تھا تو اٹھنا ہی پڑا۔ ہاؤس وائف کبھی چھٹی نہیں کر سکتی، اگر ایک دن ہم کام نہ کریں تو سارا گھر کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ گھر چلتا ہی عورت کی وجہ سے ہے، لیکن پھر بھی مرد حضرات کی طرف سے یہ بات سننے کو مل ہی جاتی ہے کہ کرتی ہی کیا ہو، گھر پہ ہی رہتی ہو سارا دن، مطلب کہ گھر کے کام ہی نہیں ہے۔ اکثر خواتین کا بھی یہی خیال ہے کہ گھر پر رہنا، گھر کے کام کاج کرنا تو کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ اکثر ایک دوسرے سے کہتے سنا ہے، کیا گھر پر بیکار پڑی ہو، کوئی کام کر لو، کوئی جاب کر لو۔ تو میں نے سوچا آج اسی ٹاپک پہ بات کر لیتے ہیں کہ کیا ہاؤس وائف ہونا ایک بیکار لائف ہے۔ اکثر لڑکیاں یہ سوچتی ہیں، بلکہ میں بھی یہ سوچتی تھی کہ کیا اتنی بڑی ڈگری لینے کا کیا فائدہ ہوا، گھر پہ بیٹھ کے ہانڈی روٹی کر رہی ہوں۔ بہت سارے خاندان ایسے ہیں جو لڑکیوں کو اس بات پہ نہیں پڑھنے دیتے زیادہ، کہ اس نے کون سا نوکری کرنی ہے، آگے جا کے ہانڈی روٹی ہی کرنی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی سوچ ہے کہ اگر پڑھنا ہے، ڈگری لینی ہے تو نوکری لازمی ملنی چاہیے، اور اگر نوکری نہیں ملتی تو ہماری ساری ڈگری ضائع ہو گئی۔ کیا سچ میں ہاؤس وائف کی ڈگری ضائع ہو جاتی ہے؟ یہ مددگار ثابت نہیں ہوتی گھر بنانے کے لیے، بچوں کی تربیت کرنے کے لیے؟ جب بھی مجھ سے کسی نے یہ سوال کیا کہ آپ جاب کیوں نہیں کرتی، تو میں الٹا ان سے یہ سوال کرتی تھی کہ میں جاب کیوں کروں۔ اس کے بہت سارے جوابات ملے ہیں مجھے۔ اکثر جو کامن جواب ہے اس میں وہ یہ ہے کہ عورت انڈیپینڈنٹ رہتی ہے، اپنے مرضی سے اپنا پیسہ خرچ کرو خود پر، شوہر کے آگے ہر چیز کے لیے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، پیسے کا حساب کتاب نہیں دینا پڑتا۔ بھائی جب عورت نے انڈیپینڈنٹ رہنا ہے، خود کما کر خود پر خرچ کرنا ہے، تو شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شادی سے پہلے بھی تو ہمارے سارے اخراجات ہمارے والد اٹھاتے ہیں، اور شادی کے بعد یہ ذمہ داری شوہر کو سونپ دی جاتی ہے۔ شوہر کی کمائی پر بیوی کا برابر کا حق ہے۔ اگر وہ کما رہے ہیں گھر سے باہر جا کر، تو ان کی بیک پر جو سپورٹ سسٹم ہے وہ ہم بیویاں ہی پرووائڈ کر رہی ہیں۔ انہیں گھر کی تو ٹینشن نہیں ہے، گروسری کی، گھر مینیج کرنے کی، لانڈری کی، تو یہ سارے کام ہم کر رہے ہیں۔ مطلب 50-50 کی پارٹنرشپ ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، باہر جا کر کما رہے ہیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ہم گھر کو سنبھال رہی ہیں، بچوں کی تربیت کر رہی ہیں۔ اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اکیلے مرد کی کمائی سے صرف بنیادی ضروریات پوری ہوتی ہیں، کوئی سیونگ نہیں ہو سکتی، خواب پورے نہیں ہو سکتے، آسائشات میسر نہیں ہوتی۔ اس لیے دونوں فرد مل کر کمائیں تاکہ کوئی بچت ہو سکے، برے حالات کے لیے سیونگ ہونی چاہیے۔ تو ہمیں اپنے اگلے لمحے کا بھی تو پتہ نہیں ہم زندہ ہوں گے یا نہیں۔ بہت سی مثالیں ملتی ہیں ہمارے ارد گرد، جنہوں نے پوری زندگی محنت کی، کمایا اور بچا کر رکھتے گئے، اور خود پر بھی نہ خرچ کر سکے کہ کہیں ختم ہی نہ ہو جائے۔ یہ مال جائیداد ادھر ہی رہ جانے والے ہیں۔ انسان کے جو نصیب میں لکھا ہے وہ اس سے مل کر ہی رہے گا۔ جو لوگ پیسہ بچا کر رکھتے جاتے ہیں اکاؤنٹ میں، وہ ان کے اپنے بھی نصیب میں نہیں ہوتا۔ اگر آپ کی بنیادی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو یہ بھی میسر نہیں۔ بچپن سے ہی یہ محاورہ سنتے آئے ہیں، چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ۔ ہم نے اپنی چادریں وہ اتنی بڑی کر لی ہیں، بھرتے جا رہے ہیں اپنی چادریں اپنی خواہشات سے، دوسروں کی دیکھا دیکھی، فلاں کے پاس بڑا گھر ہے، فلاں کے پاس اتنی بڑی گاڑی ہے، ہمیشہ خود سے اوپر دیکھتے ہیں، رشک کریں گے کہ خواہش کریں گے ایسا لائف سٹائل ہمارا ہو۔ اپنے حالات پر تو کبھی کوئی خوش نہیں ہوتا، پر بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو آپ کو دیکھ کر رشک کریں گے کہ کاش ہمارا لائف سٹائل ایسا ہو۔ خوش تو ہونا ہی نہیں ہے نا اپنے حال پر، دوسروں کے لیے جیتے ہیں ہم۔ پیسے سے وقتی خوشی ملتی ہے، سکون نہیں ہے پیسے میں۔ زیادہ سے زیادہ کا لالچ چین نہیں لینے دیتا۔ چھوٹی گاڑی ہے تو بڑی گاڑی کی خواہش، خواہشات کے پیچھے بھاگتے بھاگتے انسان تھک جاتا ہے، پر خواہشات ختم نہیں ہوتی۔ تو ہمیشہ خود سے نیچے نگاہ ڈالنی چاہیے۔ جب میری شادی ہوئی تو مجھ سے یہ سوال بہت پوچھا گیا کہ میں جاب کیوں نہیں کرتی، کیونکہ میری شادی جوائنٹ فیملی میں ہوئی تھی، جہاں پہ میری دونوں دیورانیاں جاب ہولڈر تھیں۔ میں گھر پر رہتی تھی تو جو بھی گھر پہ آتا تھا اس کا یہی سوال ہوتا تھا کہ آپ جاب کیوں نہیں کرتی۔ دوسری طرف میری سسٹر بھی جاب کرتی تھی۔ ایسے میں اپنی فیملی کا مجھ پر اتنا پریشر تھا کہ جاب کرو، خود کو کیوں ضائع کر رہی ہو۔ تو مجھے ایسا لگنے لگا کہ واقعی میں بیکار ہوں، میرا کوئی مقصد نہیں ہے لائف کا۔ تو میں نے بہت جگہ جاب کے لیے اپلائی کیا اور کامیابی نہ ملی، تو الٹا میں ڈپریشن میں چلی گئی۔
بہت مایوس ہو گئی تھی، ایسا لگتا تھا کہ اندھیرا چھا گیا ہے میری لائف پہ، لیکن ان سب حالات میں جو ایک روشنی کی کرن تھی وہ میری بہن، میری دوست اقرا۔ ایک اچھا دوست کسی نعمت سے کم نہیں ہے، بلکہ ایک پازیٹیو دوست، کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی لائف میں ایسے دوست کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں نے خود کو نکالا اس ڈپریشن سے، سب کچھ ڈسکس کر کے اپنی بہن سے، اپنی سوچ کو بدلا۔ بہت مشکل کام ہے خود کو پازیٹیو رکھنا، لیکن یہ ناممکن نہیں ہے۔ انسانی دماغ جو ہے نا وہ نیگیٹیوٹی کو جلدی پک کرتا ہے، دماغ کو سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس سب میں میرا جو ہے اقرا نے بہت مدد کی۔ اب کوئی بھی سوال کرتا ہے کہ آپ جاب کیوں نہیں کرتی، تو میرا جواب ہوتا ہے کہ میں تو بزنس کر رہی ہوں، جاب کی کیا ضرورت ہے۔ جی ہاں، ہم ہاؤس وائف بزنس ہی تو کر رہی ہیں، ایک فرم چلا رہی ہیں، اور اس فرم کا نام ہے گھر۔ ہم جتنا زیادہ اس پر پیار توجہ انویسٹ کریں گے، ہمیں اتنا زیادہ سکون اور خوشی ملے گی۔ یہ آسان کام نہیں ہے، بہت محنت لگتی ہے ایک ایسا گھر بنانے میں جہاں پہ سکون ہو، خوشیاں ہوں اور کوئی نیگیٹیوٹی نہ ہو۔ تو جیسا اللہ نے دیا ہے اسی کو انجوائے کریں، اپنے آج کو انجوائے کریں، کل کی فکر اللہ پر چھوڑ دیں، اس کا شکر ادا کریں۔ جب بھی کوئی ناکامی ملے تو اس کی نعمتوں کو شمار کریں۔ شکر سے حالات بدل جاتے ہیں، اللہ اور دیتا ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات بدلیں تو دعا کریں۔ کہتے ہیں نا کہ دعا سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، تو دعا کیا کریں اور یقین رکھیں اللہ پر۔ اگر جاب کرنا آپ کی چوائس ہے تو شکر ادا کریں، کیونکہ بہت سی خواتین کی یہ مجبوری ہے، ضرورت ہے، اور دعوت ہے ایسی خواتین کو جو گھر کے ساتھ ساتھ جاب بھی کرتی ہیں۔ سچ میں یہ آسان کام نہیں ہے، کبھی نہ کبھی تو اریٹیشن ہوتی ہوگی۔ جہاں تک میں اپنی بات کروں تو اگر میں جاب کر رہی ہوتی اور ساتھ میں گھر کو بھی سنبھالتی تو میں نے تو چڑچڑا ہی رہنا تھا۔ مجھے پتہ ہے اپنی نیچر کا، ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتی ہوں، اور ایسے میں میرا گھر بھی ڈسٹرب ہوتا۔ تو اللہ آپ کو بہتر جانتا ہے، اس لیے بعض دفعہ ہمیں نہیں پتہ چلتا، لیکن ہوتا وہی بہتر ہے جو اللہ چاہتے ہیں، جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔